بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے غیبت کی اقسام شروع کیے تھے۔ پہلی قسم ہم نے بیان کر دی غیبت باللسان۔ آج دوسری قسم غیبت بالجوارح، یعنی اعضاء سے غیبت کرنا۔ تو اس کے متعلق ہم آپ حضرات کو احادیث بھی بتائیں گے، صحابہ کرام کے اثر بھی بتائیں گے، قرآن کے آیات کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ غیبت بالجوارح سے ہم کیسے بچیں گے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے متعلق بھی ہم آپ حضرات کو بتائیں گے۔ تو آج ہی سے آپ ہمارے ساتھ چلتے رہو اور آج ہی سے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سکون سے زندگی گزارو، کسی کی بھی غیبت نہ کرو۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے چینل کے سبسکرائب کرنے کا التماس ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ غیبت بالجوارح، اعضاء سے غیبت کرنا، جیسے کسی کی نقل اتارنا یا ہاتھ وغیرہ سے اس کے عیب کی طرف اشارہ کرنا۔ یہ دیکھو، یہ آج کل ہمارے سکولوں میں یعنی سرعام یہ غیبت ہو رہا ہے۔ غیبت بالجوارح، کسی کی نقل اتارنا یا ہاتھ وغیرہ سے اس کے عیب کی طرف اشارہ کرنا، یہ ڈراموں وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب جگہوں میں مسلمان اس غیبت میں مبتلا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث اس کے متعلق کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ جب وہ عورت چلی گئی تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر یہ عورت پست قد نہ ہوتی تو نہایت خوبصورت ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے اس کی غیبت کی۔ کس کو فرمایا؟ ام المؤمنین کو فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ غیبت بالجوارح کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ غیبت میں آتے ہیں۔ اور غیبت کے متعلق ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتا دیا تھا غیبت کیا چیز ہے۔ غیبت کے متعلق احادیث بھی ہم نے بیان کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردار کے گوشت کو حرام کیا ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی غیبت کو بھی حرام کیا ہے، خواہ وصف میں ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح غیبت بالجوارح ہم وصف ہی میں کہتے ہیں، لیکن اس سے حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا؟ یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ حضرت ابن عباس کون ہے؟ بڑا صحابی ہے۔ ایک دن ابن سیرین رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے کسی کا ذکر کیا اور کہا کہ فلاں شخص وہ کالا ہے۔ تو ابن سیرین نے فرمایا، استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں جس نے مجھے یہ دکھایا، تحقیق تو نے غیبت کی۔ کس نے فرمایا؟ ابن سیرین بڑا عالم ہے، اس نے اس کو کیا کہا کہ تم نے غیبت کی۔ تو آج کل ہم دیکھیں ہمیں کوئی پیغام لاتے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اس کے ساتھ پھر 1 گھنٹے 2 گھنٹے اس کے متعلق اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے فلاں شخص کی غیبت کر دی۔ تو آج کل مسلمان بہت خسارے میں ہیں، بہت نقصان میں ہیں، اپنے دین پر ہی عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے دین پر عمل کرنا شروع کیا تو یقین جانیں ہم خوش بھی رہیں گے، سکون سے زندگی گزاریں گے اور کسی بھی ہم پر کوئی قدرت وغیرہ نہیں ہوگا، ہم کسی سے ڈریں گے بھی نہیں۔ تو آج کل یہ بڑی مسلمانوں کے اندر یہ چلا جا رہا ہے کہ وہ غیبت، جھوٹ، بدگمانی، ان تمام گناہوں میں وہ کیا ہے؟ وہ مبتلا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ان تمام گناہوں سے بچائے اور مسلمانوں کو اس کا علم عطا فرمائے۔ تو ہم نے بتا دیا۔ تو اس سے آپ کس طرح بچیں گے؟ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرو گے۔ نفس کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے آج نہیں کرنا ہے، پھر کل وہ کہے گا آج کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے آج نہیں کل کریں گے۔ اس طرح نفس کو دھوکہ دینا ہے، آخر کار اس پر آپ غالب ہوں گے۔ جب آپ غالب ہوں گے تو آپ سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا، غیبت بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ویڈیو یہاں تک کافی ہے۔ اللہ خوش رکھے، والسلام۔